أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل خلق الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء يتفرد بالأول والقدم وسمى كل شيء ماذا بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء خارج منك وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من على الفان ويتوجه ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه إخلاص فيها ويعصب عنه معصيات في الخلوات سبحان الله الذي له التدبيرات وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا يموت الملك ولا يضار في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذب المسكين الموقوف والمشهر وأن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وسلم المحمودين مرت بها سفينة نجا ومن تخلف عن أضل فبرك وهو أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وروح الأسرار وغير مبادرات معتقد أمور وحيال العمل الصالح قبل نزوله فإنه عالم ما كنا به من تكتب أو تكون مشيرة الله عباد الله فإنا كل عين في الدنيا إلى فناء كل مدة فيها إلى انتهاء فعجباه كيف أعاوت فقدته وإنما نحن كراكب المبوسين أبناء السبيل سيضربون المنتهى الرحيم فيرتدلون المقرين والصفا ولا مقاصد فقدته ونحن ابتداء بالبلاء محبوبة بالقدر معرفة لا يدوم أحوالها ولا يدوم نظر عيشة فيها مرحوم الرحمن يمحكم كيف لا تتبعون ويسمعون قد سلكوا في بطون البصرة والسبيل فقدت أجسادهم وهي أخبارهم أمدا طويلا شيلا بما يتنصون وحبا ولا يتضارون وقربة من بعد وعدتنا ومنزلة وحسننا ومنزل مفردنا ومفرد قربتنا ومصيبة ما أحدثتها وبعد السفر وبرزا والحصاد من أكبر المرائد الجلال الجلال وصنع بالخطر من خواتم الأحباء والأقرباء وترديدا ومعصينا أصبت الإسلام من فرجنا فالفتاة ويستغفر من خطيئة التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاطمة الزهراء السلام عليها بسم الله الرحمن الرحيم وذكر من دنيا آكم ثلاثا تلاوة كتاب الله وانظر في وجه رسول الله وإنفاق في سبيل الله سب سے پہلے میں بلال الرسال شہبازی خانین کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن مخصوص ہے شہبازی خانین سے لہذا ضروری ہے کہ کچھ باتوں کا ذکر معصومہ کونین کے الفاظ کے ذیل میں کیا جائے لہذا چھوٹی سی حدیث مبارک کو میں نے عنوانی کرام قرار دیا کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا احب من دنیاکم ثلاثا میں تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہوں شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا سے تین چیزیں زیادہ پسند ہیں تلاوت کتاب اللہ وانظر فی وجہ رسول اللہ اور اس کے بعد تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ یعنی میں زیادہ پسند کرتی ہوں ان تین چیزوں کو وانظر
فی وجہ رسول اللہ، تلاوت کتاب اللہ اور والانفاق فی سبیل اللہ، یعنی رسول اسلام کے زیارت کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول کی زیارت کرنا شہزادی کونین کا پسندیدہ عمل ہے، لہذا اور دیکھیے گا یہ وہ خاتون ہیں کہ جو مومنین کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یعنی ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، لہذا پہلا فعل جو شہزادی کونین نے فرمایا کہ میں پسند کرتی ہوں رسول اسلام کی زیارت کرنا۔ عزیزوں، اور یہ زیارت اتنا اہم موضوع ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی زیارت میں ایک فقرے کو یعنی قرآن کی ایک آیت کو شامل کیا کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، اگر صاحبان ایمان اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے تمہارے پاس آ جائیں اور نبی بھی ان مومنوں کی مغفرت کا طلبگار ہو تو لا وجد اللہ توابا رحیما، تو مجھ پروردگار کو بھی بہترین توبہ کا قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول کی زیارت کرنا انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مدینے میں روضہ اقدس ہے، آپ کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے، لہٰذا ہم زیارت کریں تو کریں کیسے؟ لیکن جب زیارت کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو زیارت کے بعد میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر ممکن نہ ہو کہ تم نہ جا سکو، وہاں تک دور ہو، تو اپنی زبان سے ایک فقرہ کہہ دو۔ تمام معصومین کے لیے ملتا ہے کہ اپنی زبان سے ایک فقرہ کہہ دو، کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں صرف اتنا کہہ دینا تمہارے لیے کافی ہے، اللہ پوری زیارت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تمہارے نامہ اعمال میں پوری زیارت کا ثواب لکھ دے گا۔ اگر دل سے ایک فقرہ ہم قبر اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کسی بھی معصوم کے لیے، تو یہ بات ہے کہ پوری زیارت کا ثواب خداوند متعال انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا زیارت کے لیے دور ہے، انسان نہیں جا سکتا، کرے تو کیا کرے؟ لہذا اب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان نہیں جا سکتا نا، تو دور سے تو زیارت کر سکتا ہے، دور سے زیارت کے فکرے ادا کر سکتا ہے۔ عزیزوں، ہم دیکھیں کہ یہ معصومہ کا فرمان ہے، بی بی کا فرمان ہے کہ مجھے زیارت پسند ہے، مجھے پسندیدہ عمل میں سے میرا ایک پسندیدہ عمل رسول اسلام کی زیارت کرنا۔ عزیزوں، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بی بی کے اطاعت گزار بن جائیں، بی بی کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، تو پہلا عمل کیا بتایا کہ رسول اسلام کی زیارت کرنا۔ ہم شعار بنائیں اپنی زندگی میں، ہر روز کسی نہ کسی معصوم کی جو دن اس معصوم سے منسوب ہو ہم زیارت کریں، اس معصوم کی زیارت کریں جو دن معصوم سے منسوب ہو۔ یہ ایام جو ہیں، یہ دن جو ہیں جن کو ہم شنیوار، رویوار، سوموار، منگلوار، بدھوار، گرووار، شکروار کہتے ہیں نا، یہ دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہیں۔ ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے۔ عزیزو، شنیوار کا دن
रसूल इस्लाम से मंसूब है। अगर हमें ज़ियारत मखसूस तौर पर करना है तो शनिवार को हम रसूल इस्लाम की ज़ियारत को एहतमाम करें, पढ़ें दिल से नाज़िम होकर, ताकि अल्लाह उसके ज़रिए से हमारे रिज़्क़ में बरकत और हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके। अज़ीज़ों, यानी शनिवार का दिन मंसूब है अल्लाह के रसूल से। अब आइए, रविवार मंसूब है मौलाए कायनात और शहजादी कौनैन से। ये दो मासूम से मंसूब दिन है। कौन सा? शनिवार। कि हम शनिवार को अगर ज़ियारत पढ़ें, ज़ियारत का खास एहतमाम करें रविवार को, तो मौलाए कायनात और शहजादी कौनैन की ज़ियारत का एहतमाम करें। अज़ीज़ों, उसके बाद सोमवार आता है। सोमवार मंसूब है हसन हुसैन से। अगर हम चाहते हैं कि दो मासूमों की ज़ियारत पढ़ें, तो हसन और हुसैन की ज़ियारत पढ़ें, तो सोमवार के दिन हम खास तौर पर जो दिन उनसे मंसूब है उस दिन हम उनकी ज़ियारत का एहतमाम कर सकते हैं। अब आइए, मंगलवार मंसूब है आइम्माए बकी से, यानी 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 7वें इमाम, इनसे 6ठे इमाम से, चौथे इमाम से मंसूब है। चौथे इमाम, 5वें इमाम और 6ठे इमाम से मंगल का दिन मंसूब है। और बुधवार का दिन मंसूब है हमारे 7वें इमाम, 8वें इमाम, 9वें इमाम और 10वें इमाम से, यानी इन इमामों से बुधवार का दिन मंसूब है। और गुरुवार का दिन मंसूब है हमारे 11वें इमाम से, हमारे 11वें इमाम से मंसूब है। शुक्रवार जुमा, रोज़े जुमा मंसूब है हमारे ज़माने के इमाम से। हम चाहते हैं कि हम शहजादी के बताए हुए कौल पर अमल करें, तो हम इन अय्याम में अपने आइम्मा की ज़ियारत का खास तौर पर एहतमाम करें, ताकि पता चले कि हम शहजादी के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम शहजादी के कौल पर अमल करने वाले हैं। यानी इन दिनों में, इन अय्याम में हम खास तौर पर इन मासूमीन की ज़ियारत का एहतमाम करें। अज़ीज़ों, बीबी ने क्या फरमाया कि वन नज़र फी वजह रसूलिल्लाह, यानी रसूल अल्लाह के चेहरे की तरफ रसूल अल्लाह के चेहरे की तरफ ज़ियारत करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अज़ीज़ों, और उसके बाद दूसरा अमल जो हमें मिलता है वह तिलावत किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है दुनिया के अंदर। यानी कुरान की तिलावत करना, अल्लाह की किताब की तिलावत करना, ये शहजादी कौनैन का पसंदीदा अमल है कि फरमाया कि मुझे तिलावत कुरान ज़्यादा पसंद है। अज़ीज़ों, आज के ज़माने में, आज के माशरे में हम देखते हैं कि इंसान परेशानियों का शिकार है। कोई कहता है कि मेरे कारोबार को किसी ने टोटका कर दिया है, किसी ने बुरी नज़र लगा दी है, किसी ने मेरे कारोबार में जादू करा दिया है, किसी ने मेरे घर को बुरी नज़र लग गई है। अज़ीज़ों, इंसान माशरे में ये डिस्कस एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, और जब ये डिस्कस होती है कि मेरा कारोबार बंद कर दिया, किसी ने जादू करा दिया, किसी ने टोना करा दिया, किसी की बुरी नज़र लग गई है, यानी बुरी नज़र पर भरोसा करते हैं, जादू पर भरोसा करते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, और उसके बाद आपस में डिस्कस करते हैं। लिहाजा अब अगर देखें कि मासूमीन ने नुस्खा बताया, ये आज की बात नहीं है, बल्कि 1407 से पहले का, यानी अगर हम देखें जनाब मूसा के ज़माने से भी हमें जादू का जिक्र मिलता है। इंसान परेशान हो जाता है कि बुरी नज़र लग गई किसी की, और जब ये डिस्कस होता है तो इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है। कहाँ जाता है? बाबाओं के पास जाता है, डोरे धागे के लिए जाता है, तावीज़ गंडों के लिए जाता है कि भाई मेरा कारोबार बंद हो गया, कोई तावीज़ दे दो ताकि रोज़ी कुशादा हो जाए, कोई मेरे लिए ऐसा अमल बता दो कि जिससे कि मेरा रोज़ी खुल जाए, कि लोगों का जादू मेरे ऊपर हो गया, किसी की बुरी नज़र मेरे घर को लग गई, कि घर की बरकतें उठ गई, लिहाजा घर में मैं परेशान रहता हूँ। लिहाजा लेकिन अज़ीज़ों, हमारे 6ठे इमाम ने
बेहतरीन सस्ता नुस्खा हमें ये बताया कि न तुम्हें किसी डोरे धागे के पास जाना है, न किसी जादू टोने वाले को दूर कराने के लिए किसी के पास जाना है। हम है ना, हमारा कौल तुम्हारे पास है, हमारा दिया हुआ अमर तुम्हारे पास है। अगर तुम चाहते हो जादू टोने से तुमसे दूर हो जाए तो अपने घर में तिलावत कुरान बिल जहर, तुम अपने घर में बैठकर कम से कम 50 आयतों की बुलंद आवाज से तिलावत करो। अल्लाह तमाम बलाओं को तुम्हारे घर से दूर कर देगा। अल्लाह बलाओं को दूर कर देगा, अल्लाह मुसीबतों को दूर कर देगा, अल्लाह जादू टोने को दूर कर देगा। लेकिन इंसान है, जैसे जैसे यह अकीदा बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे दुकानदारी उन लोगों की बढ़ती चली जाती है कि जो ये दुकानें लिए हुए बैठे हैं, कि जो जानते हैं कि भाई ये लोग परेशान हैं तो आएंगे हमारे पास तावीज लेने के लिए, डोरा धागा लेने के लिए। अजीजों, अगर इनकी बातों में इतनी ही सच्चाई होती तो फिर ये सबसे पहले अपने लिए अमल करते, अपने लिए डोरा धागा करते, ताकि किसी दूसरे के पास इनको जाना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। अगर इनके बातों में इतनी सच्चाई होती तो सबसे पहले अपने लिए करते। अपने लिए क्यों नहीं करते? अपने लिए डोरा धागा क्यों नहीं करते? लिहाजा ये ठगी का धंधा इंसान ने बना लिया है, और ये वजह सिर्फ ये है कि हम अहले बैत के बताए हुए रास्ते से थोड़ा दूर होकर जादू टोने पर भरोसा करने लगे, बाबाओं पर भरोसा करने लगे, डोरा धागा वालों पर भरोसा करने लगे। लेकिन अगर ईमान के तौर पर हमें भरोसा होता तो हम अपने घर में बैठकर, अपने कारोबार की जगह पर बैठकर तिलावत कुरान करते। तो लिहाजा बीवी का पसंदीदा अमल क्या है? तिलावत कुरान, अल्लाह की किताब की तिलावत करना। अजीजों, और देखिए मासूमीन ने हमें वो आमाल दिए हैं, वो हथियार दिए हैं कि जिन हथियारों के होते हुए किसी दूसरी शय की हमें जरूरत नहीं है, किसी दूसरी शय की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह की किताब है, हमारे पास आइमाए मासूमीन के फरमान है। हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, हम चाहते हैं कि जो हमें गम, हमारे ऊपर गम है वो हमसे दूर हो जाए। देखिए, अर्ज करता चलूं, एक होता है हम और एक होता है गम। हम वो होता है, गम वो होता है कि इंसान पर अचानक कोई परेशानी आ गई, अचानक कोई परेशानी आ गई, उससे दिल मधुर हो गया इंसान का, उसे गम कहते हैं। और हम किसे कहते हैं कि अभी परेशानी आई नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे लिए यह परेशानी आ सकती है, उसे हम कहते हैं। लिहाजा हम और गम ये दो चीजें हैं। एक तो कि परेशानी आई नहीं है, अभी सिर्फ इम्कान है कि यह आ सकती है, हो सकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, इसे हम कहते हैं। और गम, अचानक कोई परेशानी आ गई हमारे ऊपर, दिल मलूल हो गया, उसे गम कहते हैं। असीसों, किसी ताबीज डोरे धागे वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कसमें खाकर हमें नुस्खा बतलाया है, कसम खाकर नुस्खा बतलाया है। सादिकुल अमीन, वो रसूल के जिसे दुश्मन भी सादिक कहता है, दुश्मन भी, काफिर भी अमीन कहता है, काफिर भी सादिक कहता है, वो सच्चा रसूल हमें नुस्खा देकर गया कि किसी डोरे धागे वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा दिया हुआ नुस्खा तुम्हारे पास हदीसे किस्सा की शक्ल में मौजूद है, हदीसे किस्सा की शक्ल में मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कसमें खाने के बाद मौलाए कायनात से इरशाद फरमाया था,
یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نبیا ما ذکر قولنا هذا بمجد محمد خال الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبنا وفیہم محمون الا وفرج اللہ ہمہ ولا محمون. کیا بڑا مضمون الا وکشف اللہ غمہ. مجھے قسم ہے اس کی کہ جس نے مجھے رسالت عطا کی، قسم ہے مجھے اس کی کہ جس نے مجھے نبوت عطا کی. یعنی اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس کی کہ جس نے مجھے رسالت عطا کی، قسم ہے مجھے اس کی کہ جس نے مجھے نبی بنایا. اگر تمہارے شیعوں میں سے لوگ جمع ہو کر اس حدیث کو پڑھیں گے، اللہ ان کے غم کو بھی دور کرے گا، اللہ ان کے غموں کو بھی دور کرے گا. اللہ ان کے غموں کو بھی دور کرے گا، اللہ ان کے غموں کو بھی دور کرے گا. یعنی آنے والی پریشانی آئے گی نہیں، اور اگر آ گئی تو وہ دور ہو جائے گی. قسمیں کھانے کے بعد نسخہ دیا ہے. قسمیں کھا کر دو قسمیں حدیث قصہ کے اندر اس میں اللہ کے نبی نے کھائی، لیکن نہیں. شاید ہمیں یقین ہے تو ڈورے دھاگے پر، شاید ہمیں یقین ہے تو بابا کے اوپر، شاید ہمیں یقین ہے اس کے اوپر کہ جو دکان لیے ہوئے بیٹھا ہے اس پر. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم کھا کر فرمایا کہ تمہیں نہ ہم آئے گا نہ غم آئے گا، شرط یہ ہے کہ بیٹھ کر جمع ہو کر حدیث قصہ کو پڑھو، حدیث قصہ کو پڑھو. تو بی بی فرماتی ہے کہ مجھے پسند ہے تمہاری دنیا سے تین چیزیں، ایک زیارت، دوسرے تلاوت قرآن، لیکن اتنا غریب کر دیا قرآن کو، اتنا غریب ہو گیا قرآن کہ صرف گواٹوں کی زینت بنا ہوا. ہمارے یہ لگائیں گے تو دروازے پر لگائیں گے تاکہ ہم نکل جائیں تو اس کی حفاظت بھی آ جائیں. دروازے پر لگائیں گے، نکلتے بڑھتے ہیں ہم اس کی حفاظت میں رہیں تو مزہ آئے گی. لیکن کم سے اپنی زندگی کا شعار بناؤ، اپنی پریشانیوں کا حل بناؤ قرآن کو، اپنے اعمال میں قرآن کو شامل کرو. اور تو کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک مولانا کو کسی نے محبت میں دعوت کے لیے بلایا، دعوت کھلائی کہ دروازے پر کوئی دستک کی، دکان کا کرایہ لے کر آیا تھا. اس نے مالک مکان کو کرایہ دیا، چلا گیا. وہ آیا آواز مولانا کے پاس ہے کیا پیسہ ٹیبل پر رکھ دیا. کسی کام سے چلا گیا، جب مولانا جانے لگے وہاں سے پیسہ اٹھا کے قرآن میں رکھ دیا. اب وہ دیکھے تو پیسہ گایا. بولے بھائی بڑے بے ایمان مولانا صاحب تھے، ہم تو بڑا شریف سمجھتے تھے ان کو، لیکن پیسے ہی اٹھا کر لے گئے. سوچ کر کئی مہینے گزر گئے، نفرتیں بڑھ رہی مولانا کے خلاف. سوچا چلو بھائی ان کا فیل ہے، ہم پھر تو آپ کے لیے بلا لیتے ہیں، ہم ان سے پوچھ بھی لیں گے کہ بھائی اگر ضرورت تھی تو ہم سے مانگ لیا ہوتا. مولانا کو پھر سے 7-8 مہینے کے بعد بلایا، پھر کھانا پیش کیا ان کے سامنے. اور جب کھانا کھا چکے تو مولانا سے کہا مولانا اگر ضرورت تھی تو ہم سے مانگ لیا ہوتا ہے. یہاں سے ٹیبل پہ ہم نے جب پہلے آئے تھے تو پیسہ رکھا ہوا، پکا کر لے کیوں لے گئے بغیر جاتے. مولانا رونے لگے. کہا کہ مولانا نادی بول رہے ہو کیا؟ آپ نے کیے تو پچھتانا اس بات کا نہیں کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا، بلکہ وہ اس لیے رہا ہوں کہ 8 مہینے ہو گئے اور آپ نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا. 8 مہینے ہو گئے قرآن کھول کر نہیں دیکھا. عزیزوں یہ حال قرآن کریم کا ہے کہ قرآن ہمارے دروازوں کی زینت تو بنا ہوا ہے. قرآن کے نیچے سے ہم اس لیے نکلتے ہیں تاکہ ہم حفظ و امان میں آ جائیں. لیکن اگر ہم جب آیتوں کی تلاوت اس نظریے سے کریں کہ پروردگار ان آیتوں کے صدقے میں ہماری حفاظت فرما، تو یقیناً قرآن ایک ایسا عمل ہے کہ ہر بلاؤں سے دور کرے گا
گا، ہر مصیبتوں سے دور کرے گا اور تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گا۔ جو قرآن تمہارے مرنے کے بعد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زہرا، لبیک یا زہرا، یا علی، لبیک یا علی، یا حسن، لبیک یا حسن، یا حسین، لبیک یا حسین، یا عباس، لبیک یا عباس، یا مولا رضا، لبیک یا مولا، یا امام زمانہ، لبیک یا امام، اے میری یا علی۔ عزیزوں، لیکن قرآن بی بی کا پسندیدہ عمل کہ مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے، یہی وجہ ہے اگر ہم دیکھیں کہ گھر میں اگر بچوں کی پرورش کی تو قرآن کیسا سکھایا، سر اور تن میں جدائی ہو گئی لیکن قرآن سے محبت نہ گئی، نیزے پر چل کر بھی لوگوں کو قرآن سنایا کہ ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، کتنی انسیت ہے۔ چلو ہم تو کہہ دو کہ وہ صاحب اعجاز تھے، اللہ نے انہیں امام بنایا تھا، لیکن فضا تو کوئی معصومہ نہیں تھی۔ فضا کو تو اللہ نے اجازت نہیں دیا تھا، ان کا تو خود کا قرض تھا نا۔ جب تک زندہ رہی قرآن کے لہجے میں بات کرتی رہی، کہاں کی تھی؟ حبش کی تھی، افریقہ کی تھی، جو زبان بھی عربی نہیں جانتی تھی، لیکن قرآن کو اپنے عمل میں ایسا کب آئی تھی؟ شہزادی کی زندگی میں صرف 2 سال کے لیے آئی تھی، چکی پیس رہی تھی ایک مرتبہ شہزادی کونین، ادھر حسنین بھی تھے چھوٹے چھوٹے، چکیا چلاتے چلاتے ہاتھوں کی انگلیاں پھٹ گئیں، خون جاری ہوا، مولا کائنات اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے کہ میں نے آج شہزادی کا یہ حال دیکھا۔ تب آپ نے جناب فضا کو عطا کیا تھا رسول اسلام کو، زیادہ تھی شہزادی کونین کے ساتھ ہو گئے، لیکن قرآن سے انسیت اتنی ہو گئی کہ جب تک زندہ رہی قرآن کے لہجے میں لوگوں سے باتیں کرتی رہی۔ عزیزوں، یہ ہے قرآن سے انسیت، یہ ہے قرآن سے محبت، جو بی بی نے فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تلاوت قرآن، رسول اسلام کے زیارت، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اس کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں، لیکن ہاں یہ 3 چیزیں بیوی کو بہت پسند ہے۔ کوشش کیجئے گا ہماری زندگی بیوی کے بتائے ہوئے راستے پر گزرتے ہوئے اگر ہم اس دنیا سے جائیں تو بیوی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے جائیں۔ اور ایک مسئلہ میں بیان کرتا چلوں کہ جو ابھی کچھ دن پہلے سے یہاں واٹس ایپ پر ایک مولانا کی ویڈیو نماز جمعہ کے اس سے وائرل ہو رہا ہے، لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ اگر 2 منٹ کی کسی نے کلپ بنا کر ڈال دی تو ہم نے اسی کو حجت اپنا بنا لیا۔ اس میں یہ بتایا گیا بیان کرنا کہ 40 منٹ کے اندر اندر اذان بھی ہو جانی چاہیے، نماز خطبے بھی ہو جانی چاہیے اور نماز بھی پوری ہو جانی چاہیے۔ مسئلے کا نمبر ہے 1784 اور 1796۔ یہ اس میں بتایا گیا کہ اوائل ظہر عرفی یعنی ظہر عرفی کا ابتدائی حصہ صرف کرنے میں یہ نکتہ قابل توجہ اگر خطبوں میں حد اکثر 40 منٹ لگے، 40 منٹ لگ جائیں اور پھر بغیر فاصلے کے نماز جمعہ شروع کر دی جائے تو کافی ہے، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزوں، اور اس کے علاوہ سوال و جواب کے اس میں بھی یہ جب سوال پوچھا گیا کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ زوال عرفی میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے، اگر خطبہ 40 منٹ کا ہو اور پھر فوراً بعد بغیر فاصلے کے نماز جمعہ تمام شرائط کے ساتھ بجا لائی جائے تو نماز صحیح ہے اور کافی ہے، نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم سے دعا کیجیے پروردگار عالم پاک محمد و آل محمد ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين القائد بقول المهاجرين من المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى سيد النساء العالمين بذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها اللهم صل على محمد وآل وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء اللهم صل على محمد وآل وعلى الحسين محمد بن علي اللهم صل على محمد وآل جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل وعلي بن موسى محمد بن علي اللهم صل على محمد وآل وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب السماء صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آمين آخر بدر الطغيان هارنا من الشرك والنفاق قاتل الخروج والجهاد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام صلاة الليالي والأيام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا وكن نظر من الرد منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل أمر المؤمنين بمزيد التوفيقات وانقياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم اغفر ما أنت أهل ولا تغفر من أنوار بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون